بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں چینل اسرم شہزاد ستی۔ سب سے پہلے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبا لیں تاکہ آپ کو ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن بر وقت پہنچ سکے۔ سب سے پہلے تمام عالم اسلام کو آمد رمضان المبارک کی مبارکباد ہو۔ اس وقت پوری دنیا کے اندر رمضان المبارک کا مقدس مہینہ داخل ہو چکا ہے۔ دنیا کے کئی خطوں کے اندر آج دوسرا روزہ چل رہا ہے اور کئی جگہ پر آج پہلا روزہ ہے۔ پاکستان کے اندر آج پہلا روزہ ہے۔ ماہ سیام بنیادی طور پر 3 اشروں پر مشتمل ہے۔ اس کا پہلا اشرہ رحمت، دوسرا مغفرت اور تیسرا عتق من النار، جہن آگ سے آزادی کا جو اشرہ ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی رمضان المبارک کی بے شمار فضیلتیں ہیں، لیکن بنیادی طور پر عام دنوں کی عبادات اور رمضان المبارک کی عبادات کے اندر 2 چیزوں کا فرق ہوتا ہے۔ ایک دن کا روزہ اور دوسرا نماز تراویح، یعنی کہ دن کا روزہ جو طلوع سحر سے لے کر غروب آفتاب تک کا وقت، جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو کھانے پینے کی تمام چیزوں سے منع فرما دیا ہے، یعنی حلال چیزیں جو عام دنوں میں کھا سکتے ہیں وہ ماہ سیام میں نہیں کھا سکتے۔ اور دوسری طرف رات کی عبادت جو 20 رکعت تراویح کی صورت میں یہ قیام اللیل ہے، اس کو بھی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی امت پر جو اس کی بھی سختی سے تاکید اور ترغیب دی گئی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے روزہ رکھنے والے شخص کی، جو شخص روزہ دار ہوتا ہے، اس کی خصوصیت اور اس کے انعام کے طور پر ارشاد فرمایا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، للصائم فرحتان، روزہ دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں۔ الفرحۃ عند الافطار، پہلی خوشی اس کے لیے وقت افطار کی ہے، جب وہ سارا دن اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے حلال چیزوں کو اللہ کے حکم سے اپنے اوپر حرام کر کے تو بیٹھا ہوتا ہے، بھوک پیاس کی شدت اور نقاہت کو برداشت کرتا ہے، اور شام کا وقت آتا ہے جب اللہ اور اس کے رسول کی خوشنودی اور اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق جب وہ اپنی افطاری کے طور پر کھانا کھانے کا وقت ہوتا ہے، اس وقت جب بیٹھا ہوتا ہے تو اس کے دل پر اور اس کی روح پر اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ایسی خوشی نازل فرماتا ہے جس سے ہر روزہ دار بذات خود اسے محسوس کرتا ہے اور محسوس کر سکتا ہے۔ دوسری خوشی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، والفرحۃ عند لقاء ربہ، دوسری خوشی اس کی اللہ رب العزت کے دیدار کی ہے، جو قیامت کے دن دنیا سے جانے کے بعد بروز حشر اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کی ملاقات، یعنی اللہ تعالیٰ کا دیدار اس سے نصیب ہوگا۔ تو یہ بنیادی طور پر 2 چیزیں جو روزہ دار کے لیے اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اس حدیث پاک کے اندر 2 انعامات ارشاد فرمائے۔ یہاں پر ایک چیز نوٹ کرنے کی ہے کہ ہم سارا دن اگر بھوک پیاس برداشت کر لیں تو اس سے روزہ تو مکمل ہو جائے گا، لیکن روزے کے جو فیوز و برکات ہیں ان کو سمجھنے کے لیے پہلی چیز یہ سمجھنی ضروری ہے کہ ہم خود جب بھوک اور پیاس برداشت کرتے ہیں تو جس سختی یا تکلیف یا اذیت کو ہم محسوس کرتے ہیں انسانی اور بشری تقاضے کے تحت، تو ہمیں نوٹ کرنا چاہیے کہ وہ لوگ کہ جن کو رمضان کے مہینے کے علاوہ بھی کئی لمحے اور کئی وقت تک جو ہے وہ کھانا نصیب نہیں ہوتا، پینا نصیب نہیں ہوتا، تو ان کا ہمارے دل میں احساس ہونا چاہیے اور ان کے ساتھ ہمدردی اور تعاون کا جذبہ ہمارے اندر پیدا ہونا چاہیے۔ اور دوسری چیز کہ اس ماہ سیام کے اندر جہاں ہم ایک بھوک برداشت کر کے تو اپنا روزہ مکمل کرتے ہیں، وہیں پر ہم اگر جھوٹ کا روزہ بھی مستقل 12 مہینے کے لیے رکھ لیں کہ ہم نے جھوٹ نہیں بولنا ہے، ہم نے غیبت نہیں کرنی ہے، ہم نے چغل خوری نہیں کرنی ہے، ہم نے ملاوٹ نہیں کرنی ہے، ہم نے دھوکہ دہی نہیں کرنی ہے، ہم نے کسی پر تہمت اور جھوٹا الزام نہیں لگانا ہے، ہم نے نماز کو باقاعدگی کے ساتھ 12 مہینے ہم پر فرض ہے اس کو ادا کرنا ہے، قرآن حکیم کی تلاوت کرنی ہے، ذکر و اذکار کرنا ہے، نبی پاک کی بارگاہ کے اندر درود و سلام کے تحفے پیش کرنے، تو اس چیز کو، اس بھوک جو 1 مہینہ برداشت کرتے ہیں پابندی کے ساتھ، اسی طریقے سے 12 مہینے جو چیزیں ہم پر جن کی پابندی کروائی گئی ہے، شریعت نے جن کی ترغیب دی ہے، تو ان کی طرف بھی ہمیں متوجہ ہونے کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس ماہ مقدس کے جمیع جو فیوز و برکات ہیں ان کو سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری ساری زندگی کو اپنی رضا اور خوشنودی کے مطابق ہمیں بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔